19 رمضان 40 ہجری کو جب مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی، آپ بستر شہادت پہ آئے، اور جب 21 رمضان کی رات قریب آنے لگی تو آپ نے اپنے شہزادے حسن و حسین کو بلایا اور وصیت کی، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی سے دور نہ ہونا، اور دنیا اگر تمہاری طرف آئے بھی تب بھی اسے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، اور جو اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرتے ہیں ان کے دشمن رہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا، اس کا ساتھ دینا، اور حسن حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا، تعلقات کو اچھا کرنا ہزاروں سال کے روزہ اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں اور تمہاری نگاہوں کے درمیان وہ برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ نے جس کو زیادہ دیا وہ اس لیے دیا تاکہ وہ اپنے ارد گرد حقیر انسانوں کی مدد کر سکے، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے رہتے کہ لوگ سمجھنے لگتے تھے کہ شاید اللہ کے رسول ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نکل جائیں۔ اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرو کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں، نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھوں سے تکلیف دو، نہ کسی کی زبان سے دل دکھاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور خبردار ایک دوسرے سے تعلقات ختم نہ کر لینا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر لینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، ورنہ تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا، اور تمام عبد المطلب کی اولاد کو خبردار کر دو کہ وہ انسان کا خون نہ بہائیں اس بات پر کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، میں یہ نہ دیکھوں کہ وہ مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیں، میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، دیکھو اگر اس ضربت نے میری جان لے لی تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار کسی مردے کے اعضائے بدن کو مت کاٹو، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سلیمانی عقیق وہ پتھر ہے جس میں کن کے اوصاف ہوتے ہیں، تبھی یہ پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری خاص اسم اعظم چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہ دم کیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اب جو بھی انسان یہ چاند گرہن کے وقت سلیمانی عقیق پہن کے جہاں جہاں قدم اٹھائے گا دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا، جس بھی حاجت کو دل میں رکھے گا قدرت اپنی غیبی اسباب کے ساتھ اس کے قدموں تلے اس کا رستہ ہموار کرے گی، اور اس کی سکس سینس اتنی روشن ہوگی کہ وہ جس بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا اس کا اصل روپ فوراً پہچان لے گا، نظر ہو، حسد ہو، جادو ہو، تعویذات ہو، کبھی بھی اس انسان پہ حاوی نہیں ہوں گے جس کی سن فنگر میں یہ چاند گرہن کے وقت اسم
आज़म दमशुदा सुलेमानी अकीक पहना हुआ होगा। दादा शाह शम्स के बाद उनकी औलाद सैयद सदरुद्दीन शम्सी, सैयद हसन कबीरुद्दीन शम्सी, सैयद ताजुद्दीन शम्सी, बीबी इमाम बेगम शम्सी, बीबी बाचादादी शम्सी, पुश्त दर पुश्त हम तक आज भी चांद ग्रहण के वक्त ये सुलेमानी अकीक पढ़ के अपने अकीदतमंदों को देते आ रही है। तो ये जो ग्रहण रमजान में लग रहा है, इस ग्रहण में हमने आपके लिए ये सुलेमानी अकीक जो चांद ग्रहण के वक्त खास इसमें आजम के साथ दम किया जाता है, जिसमें रूहानी ताकत होती है, आपके लिए फी सबीलिल्लाह रखा है। याद रहे ये चांद ग्रहण के वक्त पढ़े हुए सुलेमानी अकीक महदूद मिकदार में ही। तो आज ही मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पे कॉल करें और ये चांद ग्रहण के वक्त इसमें आजम दमशुदा सुलेमानी अकीक किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहबानअली.com पे आएं और ये चांद ग्रहण के वक्त खास इसमें आजम दमशुदा सुलेमानी अकीक किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। एक फकीर सैयद की तरफ से आप सबको रमजान का एक तोहफा। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को आबाद रखे।